ایک دن شام کے وقت وہ کھانا کھانے کے لیے جامع مسجد گیا۔ اس نے بازار کے ایک نکڑ پر کچھ آدمیوں کو کھڑا پایا۔ یہ ان کے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک نیا اشتہار پڑھ رہے ہیں۔ جمیل نے ایک صاحب سے پوچھا، کیوں جی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، اجمیری دروازے پر ایک مدرسہ ہے، عربک کالج اس کا نام ہے۔ اسی کالج میں پڑھانے والے چند استادوں اور اونچے درجے کے پڑھنے والے چند لڑکوں نے ایک مدرسہ کھولا ہے۔ یہاں رات کے وقت پڑھائی ہوا کرے گی اور وہ سب غریب پڑھ سکیں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں، مگر محنت مزدوری کی وجہ سے دن میں نہیں پڑھ پاتے۔ جمیل نے پوچھا، پڑھائی کا دینا کیا پڑے گا؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں، مفت پڑھائی ہوگی، فیس نہیں لی جائے گی۔ غریب اور شوقین پڑھنے والوں کو پڑھنے کی کتابیں اور لکھنے کا سامان بھی مفت ملے گا۔ یہ سننا تھا کہ جمیل کے چہرے پر خوشی کا خون دوڑنے لگا۔ وہ ایسا خوش ہوا گویا اس نے خزانہ پا لیا۔ یہاں سے آگے بڑھ کر اس نے پہلے تو کھانا کھایا، پھر پوچھتا پوچھتا سیدھا عربک کالج پہنچا۔ کالج کے ایک بڑے کمرے میں پڑھائی ہو رہی تھی۔ 10-12 چھوٹی بڑی عمر کے غریب لڑکے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ایک نوجوان استاد انہیں پڑھا رہے تھے۔ یہ نوجوان محمد عرفان صاحب تھے، جو عربک کالج کی BA کلاس میں پڑھتے تھے۔ انہی کی کوشش سے کالج کے چند اور لڑکوں میں قومی خدمت کا شوق پیدا ہوا تھا اور اب ایسی جماعت بن گئی تھی جو اپنے خالی وقت میں ان پڑھ لوگوں اور لڑکوں کو پڑھاتی تھی۔ محمد عرفان ایک ہنسمکھ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے ہمدردی ظاہر ہوتی تھی۔ جمیل نے اسے سلام کیا، وہ خود آگے بڑھ آیا۔ جمیل نے بہت کوشش کی مگر محمد عرفان کے سامنے وہ کچھ نہ بول سکا۔ عرفان مسکرایا اور بڑی نرمی سے پوچھا، میاں تم یہاں پڑھنا چاہتے ہو؟ جمیل نے کہا، جی ہاں۔ عرفان نے پوچھا، روز آ سکو گے؟ یہ تو نہ ہوگا کہ آج حاضر ہو اور کل غائب، اس طرح پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ روز آتے اور پڑھتے رہے تو امید ہے کہ تھوڑے ہی دن میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ جمیل نے روز آنے کا وعدہ کیا۔ عرفان صاحب نے اس کا نام اور پتہ اپنے رجسٹر میں لکھ لیا۔ اس طرح جمیل کی پڑھائی کا آغاز ہوا۔ استاد کی ہمدردی اور شفقت اور شاگرد کے شوق اور محنت کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ بات جمیل کی پڑھائی کا نتیجہ دیکھ کر اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جمیل کو ابھی تک خان صاحب سے واسطہ پڑا تھا۔ اس نے جو محمد عرفان اور اس کے ساتھیوں کے برتاؤ کو دیکھا تو سمجھا کہ آدمی دراصل ایسے ہوتے ہیں۔ نرمی سے بات کرنا، مہربانی سے بتانا، محبت سے بتانا، پڑھنے والوں کی دشواریوں کو سمجھنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی ہمت بندھانا اور ان کی بھلائی کی کوشش میں بے غرض ہو کر برابر لگے رہنا، یہ باتیں رات کے اس مدرسے کے ہر استاد میں موجود تھیں۔ جمیل خود دل سے پڑھنا چاہتا تھا۔ ان کا برتاؤ سونے پر سہاگا ہو گیا تھا۔ جمیل دن بھر مزدوری کرتا، شام کو کھانا کھا کر سیدھا عربک کالج پہنچتا۔ یہاں پورے 2 گھنٹے پڑھائی ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مزدوری کے لالچ میں اپنا پڑھنا چھوڑا ہو۔ 1 سال گزر گیا۔ جمیل کی محنت اور پڑھانے والوں کی محبت رنگ لائی۔ اتنی سی مدت میں جمیل نے 4تھی جماعت تک کی پڑھائی ختم کر لی۔ دوسرے سال وہ 6ٹھی جماعت کے امتحان میں شریک ہوا اور تیسرے سال اس نے مڈل کا امتحان پاس کر لیا۔ اردو انگریزی خط پتر لکھ لینے میں وہ بعض مڈل پاس لڑکوں سے بھی کچھ بہتر ہی تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی جاری رہی۔ ہاں، اس میں کچھ فرق آ گیا۔ اب اسے ایسے کام ملنے لگے کہ وقت کم صرف ہوتا اور مزدوری زیادہ ملتی۔ ظاہر سی بات ہے، جب جمیل پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا تھا تو اب اس کو ایسے بھی کام ملنے لگے جو پڑھنے لکھنے والوں کے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ محنت کم اور پیسہ اس کو زیادہ ملنے لگا۔ وہ اس دوران میں برابر سکندرآباد جا کر اپنی بہن اور پھوپھی سے ملتا رہا۔ ایک آدھ بار وہ خان صاحب سے بھی ملنے گیا۔ وہ جمیل کی پڑھائی اور ترقی کا حال سن کر بہت خوش ہوئے۔ ناراض ہونے کے بجائے انہوں نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ جمیل کی محنت دیکھ کر محمد عرفان کو اس سے ایک خاص ہمدردی ہو گئی تھی۔ جب یہ مڈل پاس کر چکا تو انہوں نے اس کو انگریزی ٹائپ سیکھنے پر لگا دیا اور اپنے بعض واقف دکانداروں سے سفارش کر دی کہ انہیں ٹائپ کا کام کرانا ہو تو جمیل سے کرائیں۔ اس طرح جمیل کو معمولی مزدوری سے نجات مل گئی۔ اس کا کام ہلکا ہو گیا، اس کی آمدنی بڑھ گئی، اسے اب پڑھنے لکھنے کے لیے زیادہ وقت ملنے لگا۔ محمد عرفان کے کہنے پر میٹرک کے امتحان کی تیاری میں جمیل نے پورے 2 سال صرف کیے اور لگاتار باقاعدہ محنت کا یہ پھل ملا کہ وہ دہلی بورڈ کے امتحان میں سب سے اول رہا۔ اب کیا تھا، اسے یونیورسٹی کی طرف سے
25 रुपये माहवार वजीफ़ा भी मिलने लगा। इस कामयाबी से उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई। वो अरबिक कॉलेज ही में दाखिल हो गया। वो कॉलेज के वक्त कॉलेज में पढ़ता और अपना खाली वक्त दुकानदारों की चिट्ठियाँ टाइप करने में गुजारता। साथ ही रात के मदरसे में दूसरे लड़कों को पढ़ाता। यहाँ ज़्यादातर मज़दूर ही पढ़ने आते थे। यह खुद भी मज़दूर रह चुका था, इसलिए उनकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझ सकता था। मोहम्मद इरफान अगरचे कॉलेज की तालीम से फारिग हो चुके थे, फिर भी रात के मदरसे में अब भी सरगर्मी से हिस्सा लेते थे। जमील मोहम्मद इरफान का बहुत अच्छा माविन साबित हुआ। उसकी कोशिश से रात का मदरसा दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जमील की आमदनी उस ज़माने में किसी तरह 50 रुपये माहवार से कम ना थी, मगर वो हमेशा चादर के मुताबिक पाँव फैलाता। उसने अपने कस्बे में एक छोटा सा घर बनवा लिया। उसकी बहन और फूफी का गुजारा भी फरागत से होने लगा। उसने अपनी बहन सलीमा को भी कस्बे के मदरसे में दाखिल करा दिया। वो मिडिल पास कर चुके तो अपनी फूफी और बहन को भी दिल्ली ले आया और एक अच्छा साफ़ सुथरा कुशादा और हवादार मकान किराए पर लेकर इज़्ज़त और फरागत के साथ रहने लगा। इधर जमील ने BA पास किया, उधर सलीमा मैट्रिक में कामयाब हो गई। जमील ने अपनी पढ़ाई के साथ गरीबों की खिदमत भी की थी। शहर के भलाई के कामों में भी उसने कुछ न कुछ हिस्सा लिया था, इसलिए उसकी कामयाबी से शहर के बहुत से लोगों को ख़ास खुशी होती। अखबारात में उसकी तस्वीर छपती। शहर के बड़े बड़े आदमियों ने उसको मुबारकबाद दी। उसने BA करने के बाद सरकारी मुलाजमत के मुकाबले का भी एक इम्तहान पास किया और सरकारी दफ्तर में 150 रुपये माहवार तनख्वाह पर मुलाजिम हो गया। यानी कि एग्ज़ाम पास करने के बाद गवर्नमेंट नौकरी भी उसकी लग जाती है। नौकर हो जाने के थोड़े अरसे के बाद दिल्ली के एक दौलतमंद सौदागर की लड़की से जमील की शादी हो गई। बीवी भी मिली तो ऐसी, 10 उंगलियां 10 चिराग, हुस्न सूरत सुभान अल्लाह, हुस्न सीरत माशाअल्लाह। इस पर खूबी यह कि पढ़ी लिखी और समझदार और फिर अपने माँ बाप की इकलौती। यह सौदागर बहुत दाना, तजुर्बेकार और दुनिया देखे हुआ था। दाना यानी कि होशियार, समझदार। उसको अपनी ज़ईफ़ी के ज़माने में किसी हमदर्द, दयानतदार और मेहनती रफ़ीक की ज़रूरत थी। जमील से बढ़कर हमदर्द, दयानतदार और मेहनती रफ़ीक इसे कौन मिल सकता था। उसने अपनी बेटी की शादी जमील के साथ यही खूबियाँ देखकर की थी। उसने एक दिन जमील से कहा, अब तुम ये सरकारी नौकरी छोड़ दो और मेरे कारोबार में मेरा हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे खर्च की किफ़ालत दुकान करेगी। इस वक्त 150 रुपये माहवार तुम्हें मुआवजा मिलेगा, मगर तुम्हारी मेहनत और कारगुजारी देखकर जल्द इसमें इजाफ़ा कर दिया जाएगा।